ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا دی گئی، حضور کو مشکل میں ڈال دیا گیا، آقا کو مشقت میں ڈال دیا گیا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت ہم ایک دوسرے کا چہرہ تکتے تھے کہ کون رکے گا۔ اس میں صدیق اکبر نے کہا میں رکوں گا اور میں پہرا دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق کی شجاعت کا یہ عالم ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے جو ہے آقا کریم کی شان بیان کی، آقا کریم کی عظمت بیان کی، حضور کے مراتب بیان کیے، اور اس کے بعد جب پتھر برسنے لگے اور لاٹھیاں برسنے لگی تو صحابہ حضور کو سنبھال کر نکال لیے۔ ابو بکر کو بہت مارا گیا۔ اس سے پتہ چلا صدیق خطیبوں کو ذوق دے رہے ہیں، صدیق خطیبوں کو درس دے رہے ہیں۔ او مختلف عنوان کی اچڑ پٹ لگانے والوں، سب سے عظیم عنوان وہ ہے جو سارے عناوین کی جان ہے، اس کو شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر عنوان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن عظمت رسول کا عنوان چھوڑ کر جو عنوان بھی بولو گے ناقص رہے گا۔ یہی ایک عنوان وہ ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ آج نماز کے عنوان پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن عظمت رسالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کے ذوق دلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسول بتائی نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازیں اور روزے تو رہ گئے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ اور جہاں عظمت رسول کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بس یہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ آقا نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، سرکار نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، آقا کریم نے نالین درست کر لی۔ نادان یہ ساری چیزیں تو میرے رسول نے کی، ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے، ذرا یہ بھی تو بتا دے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی تو جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، ذرا یہ بھی تو کہہ دے انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ اکبر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، قربان جائیں۔ اللہ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگا۔ کبھی محسوس بھی کیا آخر لقمے نے حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ شکر کرتا ہے کہ میں کتنی بلندی پر آ گیا۔ خدا کی قسم لقمہ میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے کتنا اچھا ہاتھ عطا کر دیا اور مجھے کس کے لیے تو نے منتخب فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزیں آقا کریم کی عظمت ہے۔ عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر خطبہ کو مزاج دے رہے ہیں، اگر بولنا ہے تو آقا کی عظمت پر بولو، حضور کی شان پر بولو، حضور کے مراتب پر بولو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیجئے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ اور وہ مردہ سمجھ کر صدیق اکبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو صدیق اکبر کے قبیلے والے صدیق اکبر کی محبت میں نہیں بلکہ قبیلے کی غیرت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے، گھر میں رکھا، اور گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے یا تو ابو بکر کا انتقال ہو جائے تاکہ ہم تلواریں نکال کر پھر ان سب سے مقابلہ کریں، یا تو پھر یہ ہوش میں آ جائے تاکہ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، قربان جائیں۔ قبیلے کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے تو لوگ صدیق اکبر کی خیریت پوچھتے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق اکبر کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں؟ قبیلے والوں کو غصہ آیا، ہم تو اس کے لیے اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں اور یہ تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے، غصے سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد
جب سب چلے گئے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے دودھ پی لے۔ صدیق اکبر نے کہا ماں جب تک کہ اپنے آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کیسا عظیم عشق رسول ہے، یہ محبت رسول کیسی عظیم محبت ہے کہ بے ہوشی کے بعد ہوش آتا ہے تو لوگ پانی مانگتے ہیں، لوگ کھانا مانگتے ہیں۔ صدیق میرے رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ صدیق اکبر کی تمنا یہ ہے۔ ایک دن عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں، میں آپ کے رخ بددعا کو تکتا رہوں۔ صدیق اکبر نے ماں سے کہا ماں میں اپنی آقا کو جب تک دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کیسے پتا چلے کہ تیرے محبوب کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ۔ ان کو بلا کر کے لایا گیا۔ حضرت صدیق نے ان سے پوچھا آقا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آنکھوں کا اشارہ کر کے والدہ کی طرف کہا تو کہا کوئی فکر کی بات نہیں، یہاں سے بات باہر نہیں جائے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں خیریت سے ہیں۔ صدیق نے فرمایا مجھے لے کر کے چلو۔ ماں کے سہارے اور ام جمیل کے سہارے سرکار صدیق اکبر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے صدیق اکبر دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے آقائے کریم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے، اور آقائے کریم دار ارقم کے دروازے تک کے آئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر ماں کے اور ام جمیل کے سہارے سے تشریف لا رہے تھے۔ میرے سرکار نے آگوش پھیلا کر ابو بکر کو اپنے گلے لگا کر فرمایا ابو بکر کیسے ہو؟ تو صدیق کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ آج لوگ عشق کے دعوے دار ہیں، عشق رسول پر تقریر کرتے ہوئے روتے بھی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا کردار دیکھو وہ ایک طرف نعتوں پر جھوم بھی رہے ہیں، عشق رسول کے حوالے سے رو بھی رہے ہیں، لیکن جہاں گستاخ رسول کی بات آئی وہاں دل نرم سے نرم تر ہے، بلکہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صدیق کا مسلک یہ ہے کہ جس نے رسول کی شان میں ادنا سی توہین کر دی اگر باپ بھی ہے تو اس کی بھی رعایت نہ کی جائے۔ طبرانی کی روایت ہے وہ دبلا پتلا وجود رکھنے والے ابو بکر ایک مرتبہ آستین چڑھا کر حالت غصے میں تھر تھر کانپتے ہوئے آقائے کریم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس حکایت کو روافظ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا طبرانی کے حوالے سے۔ آستین چڑھی ہوئی انداز تو دیکھیں، آستین چڑھی ہے، وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا ہے، آقائے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ حلیہ بنا کر یہاں کیوں آئے ہو اور غصے سے تھر تھر کانپ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ یا رسول اللہ وہ میرا باپ ہے نا عثمان ابو قحافہ، آقا میں نے اس کو جو ہے وہ گھونسا مارا اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ آقا نے فرمایا باپ کو کیوں مار کے آئے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے منہ پہ مکہ مارا۔ آقا یا تو دو میں سے کوئی ایک کام کر دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، یا پھر مجھے اجازت دے کہ میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا حبیب چاہیے۔ آپ غور تو فرمائیں ابو قحافہ نے کیا کہا تھا؟ بس ایک جملہ، کیا سب کچھ چھوڑ کر محمد کے پیچھے گھومتا رہتا ہے؟ بس اس ایک جملے کو نازیبا سمجھ کر صدیق اکبر نے باپ کے منہ پہ گھونسا مار دیا۔ یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے، اور بتا دیا کہ عشق مصطفیٰ تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ محبت نفرت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی،
عشق مصطفیٰ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ دشمنان رسول سے دور نہ رہا جائے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا. لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کا بدلاؤ دیکھیے، مشق شدہ تاریخ دیکھیے. آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے، اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا، اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا، اور پھر یہ داستانیں بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان کیا جاتا ہے. سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے. علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا. جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک مقام پر فرمایا فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.